السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے وہ بھائی اور وہ بہنیں جو آج کے اس بڑے اہم بیان کو، چونکہ یہ بیان عقیدے کے بارے میں ہے، تو جو انشاءاللہ اس کو واچ کریں گے ہمارے یوٹیوب چینل پہ، ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے انشاءاللہ۔ Our those brothers and sisters who mashallah understand English, welcome. As always, lot of prayers for you, inshallah. And we humbly request you to kindly like, share and subscribe our YouTube channel. So inshallah, we'll do the whole bayan in Urdu and then in English, inshallah. So have patience. آج کا بیان ایک درد ہے کہ امت مسلمہ کا ایک درد۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک درد عطا فرمایا تھا، اور وہ بڑے درد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ، تو رویا کرتے تھے، تہجد میں رویا کرتے تھے، سال ہر سال روئے، اور اضطراب کی حالت میں ان کی وائف ان کی خدمت پہ عرض کرتی تھی آپ کو کیا غم لگا ہوا ہے جو آپ اتنے مضطرب ہیں، اس سہانے روح کا شکار ہیں؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کاش یہ غم تمہیں بھی لگ جائے۔ ہماری یہ ہجر کیسی ہے یا رب، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہیں۔ ہماری یہ ہجر کیسی ہے یا رب، کسی کی ہجر، فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، کسی کی ہجر روتے کٹے ہے، کسی کی ہجر سوتے کٹے ہے، ہماری یہ ہجر کیسی ہے یا رب، نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے۔ امت مسلمہ کا اختلاف اور مسلمان امت، سبحان اللہ، جو ایمان کے اوپر کوئی محنت نہیں کرتی، پھر کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ تو آج کچھ غم ہے جو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، فیصلہ آپ فرمائیے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں بیان شروع کرتے ہیں، عقیدے کے بارے میں ہے۔ امت مسلمہ بمقابلہ فرد واحد، the entire Muslim Ummah versus one man. The case of the entire Muslim Ummah against one human being. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یہی لوگ بہترین مخلوقات ہیں۔ تو یہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن عزیز میں۔ اچھا، اب ہم
آتے ہیں عقیدے کی طرف پہلے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، ہمارے بڑوں کی دعائیں، آپ جیسے نیک بھائی اور بہنوں کی دعائیں. آج کا دن اگست 8 2021 اس عاجز کی زندگی کا ایک مائل سٹون ہے. آج جمعے والے دن، آج اب تو یہاں پہ امریکہ میں سیٹرڈے فرائیڈے نائٹ کہتے ہیں یہاں پہ، لیکن ہماری شب جمعہ تو گزر چکی ہے. بہرحال دن گزر چکا. آج مجھے بڑا سکون نصیب ہوا، ایسی کیفیات نصیب ہوئی کہ یہ جو بروشر ہے دی بلیفس آف اہل سنہ، ہماری جو ریسرچ ٹیم ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کافی محنت کی. حضرت جی دامت برکاتہم نے اس کو دیکھا، دعائیں دیں، اور مقامی علماء نے اس کو اپروو کیا. تو اللہ پہ ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں. ٹھیک ہے نا؟ آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ فرشتوں پہ ایمان. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی نور سے، اور ان کو مختلف ڈیوٹیز دی گئی ہیں، اور وہ کوئی گناہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے. وَكُتُبِهِ، اولڈ ٹیسٹمنٹ، تورات، سالمز، زبور، انجیل، نیو ٹیسٹمنٹ اور ہولی قرآن. تو یہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور بہت سارے صحیفے نازل فرمائے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے، اور ہمارے پیارے آقا فدا ابی امی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول اور نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، نبوت ختم ہو گئی. اور 313 رسل ہیں، اور باقی سب انبیاء ہیں. پھر ایمان بالرسل کے تحت ہمارا یہ ایمان ہے کہ تمام صحابہ کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کے آخری صحابی تک، ان کی قبریں جنت کے باغات ہیں. جس شخص نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور حالت ایمان میں فوت ہوئے، ان کو صحابی کہتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے اور مخلص پیروکار تھے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کلام پاک میں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی اور خوش تھے، اور ان کے جو رینکس ہیں ان میں ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، پھر سیدنا عمر فاروق، پھر سیدنا عثمان الغنی، اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو یہ ہے ایمان بالرسل. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، کہ قیامت آنے والی ہے،
اور قیامت میں کی جو سختیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ سب سچ اور برحق ہیں، اور اسی کے تحت عذاب قبر، اور قبر میں عذاب بھی ہوگا اور ثواب بھی ہوگا، اور منکر اور نکیر کا سوال کرنا، یہ سب برحق ہیں، یہ اسی کے تحت آتے ہیں۔ والیوم الآخر، اور اس کے تحت جو سائنز ہیں، علامات قیامت، علامات صغرا اور علامات کبریٰ، اور اس میں جو بڑے سائن ہیں ان میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور شریف، جو 40 صحیح احادیث سے ثابت ہے، جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا، اور امام مہدی علیہ السلام کے بعد پھر دجال اکبر کا ظہور۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فتنہ جو کچھ آج کل شر نظر آ رہا ہے، یہ سب فتنہ دجال ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو بہت سارے بعض جنرلائز نہیں کر رہے، بعض مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماڈرن، کہ یہ سبحان اللہ فتنہ دجال یہی دجال ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں، چونکہ احادیث شریف میں دجال کی پوری ڈسکرپشن آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس پہ ایمان، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کا عروج اور ان کا نزول، سیکنڈ کمنگ آف جیزس، سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا ایمان ہے جو متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ اور آپ میرے بھائی اور میری بہنوں، آپ سب صاحب علم ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ متواتر حدیث کا، جس طرح قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس طرح متواتر حدیث کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے تو فتویٰ یہی ہے کہ سیاستہ کی حدیث کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اس پہ بھی مفتی رفیع عثمانی صاحب نے تو یہی فرمایا ہے کہ خارج از اسلام ہو جاتا ہے انسان، لیکن خاص طور پہ متواتر احادیث۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، قدر، تقدیر پہ ایمان، کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا علم اس کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کو تھا، ایمان بالقدر، ٹھیک ہے نا؟ تو تقدیر پہ ہمارا ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی ایک ایٹرنٹی، ہمیشگی کی زندگی شروع ہوتی ہے، اور جو اس نے اچھے، سب سے پہلے ایمان دیکھا جائے گا، اور اگر ایمان ویلڈ ہے، ایکسپائرڈ نہیں ہوا، حالت ایمان میں مرا ہے یہ شخص، پھر نیک اعمال دیکھے جائیں گے، اور اس کے اوپر اس کو جنت دی جائے گی اور جہنم دی جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں حدیث افتراق کی طرف۔ یہ بڑی اہم حدیث شریف ہے۔ اس حدیث کے متعلق اگر آپ کو ذوق اور شوق ہو تو ایک بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں، مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ترجمان السنہ، اس کے والیوم 1 میں حضرت نے 60+ پیجز، آپ بیٹھ جائیں، ماشاء اللہ، السلام علیکم، ماشاء اللہ بیٹھ جائیں، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 60+ پیجز لکھے ہیں انہوں نے، تو ایٹ لیسٹ اس عاجز کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ I was able to browse through them۔ تو اور میرے دل سے دعائیں نکلی علماء امت کے لیے جب یہ بیان تیار کیا اس عاجز نے، کہ اللہ ہمیں تو علماء کی بہت قدر کرنی چاہیے،
ان کے تو بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر. تو سبحان اللہ، خوش نصیب انسان کس کو کہتے ہیں؟ خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو والدین کا بادب ہو اور علماء اور مشائخ کا ادب کرے. اور بد نصیب کس کو کہتے ہیں؟ جو والدین کا بے ادب ہو اور مشائخ اور علماء کا بے ادب ہو، اس کو بد نصیب کہتے ہیں. تو مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر بھی لکھا ہے: پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، پھونک ڈالا ہے میری آتش نوائی نے مجھے، اور میری زندگی کا یہی سامان بھی ہے. سبحان اللہ. اور آگے انہوں نے اختلافات کے جو اسباب لکھے ہیں وہ 3 لکھے ہیں. نمبر 1، سطحی علم. نمبر 2، اتباع نفس، خواہش کی پیروی. اور نمبر 3، اتباع رسوم اور عادات. یہ 3 اسباب انہوں نے لکھے ہیں اور اس پہ پھر طویل بحث کی ہے. اب آئیں اس حدیث شریف کی طرف. یہ حدیث افتراق کا حصہ ہے. تو حدیث شریف یوں ہے کہ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 72. میری امت بھی تقسیم ہوگی 73 فرقوں میں، 73. اور وہ سب جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے پیارے محبوب، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا گروہ ہے جو بچ جائے گا، جو جہنم میں نہیں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما انا علیہ و اصحابی، جس میں میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ پایا جائے. ٹھیک ہے جی. تو اور پھر احادیث کی کتب جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت دفعہ آتا ہے، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بسنتی. تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں. بالعموم جب بھی آپ نے فرمایا علیکم تو یہ وجوب کا درجہ پایا جاتا ہے، اور بعض جگہ فقہا نے فرمایا یہ مستحب ہوتا ہے. تو بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم اپنا ما انا علیہ و اصحابی. تو اس سے پھر ٹرمینالوجی ڈرائیو کی ہے علماء امت نے کہ اہل سنہ والجماعت، اور اس سے پھر لفظ جو مشہور ہوا ہے سنی مسلم، سنی مسلمان. اچھا، تو علماء نے فرمایا کہ یہ جو 72 فرقے ہیں یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، نکال لیے جائیں گے. اور اس کی بڑی وجوہات انہوں نے لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں تک اسباب کا تعلق ہے، کلام پاک کی حفاظت کس سے کروائی؟ حفاظ سے کروائی. ٹھیک ہے نا. اپنے بچوں کو عالم بھی بنائے اور حافظ بھی بنائے، بچیوں کو عالمات بنائے اور حافظات بنائے. آمین. غیر مسلم معاشرے میں تو بچوں کے ایمان بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے. اچھا، ویسے بھی اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، پرفتن دور. اچھا، ماشاء اللہ.
تو اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائیں گے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظ سے یہ کام لیا، اور حفاظ جو ہیں وہ کس فرقے میں پائے جاتے ہیں؟ سنی فرقے میں پائے جاتے ہیں. یہ ایک دلیل ہے. اگلی دلیل، یہ جتنے بھی فرقے تھے انہوں نے اختلاف کیا ہے جزویات عقائد میں، ٹھیک ہے نا، اور ان پرنسپل یہ سب متفق ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اور یہ اب ٹرمینالوجیز آپ یاد کر لیں. متواتر حدیث، متواتر عقیدہ، یہ ہم سب نے یاد کرنی ہے. فتنے کا دور ہے، ایمان میں بہت ریپڈ فلکچویشن ہے. پھر یہ اہل قبلہ ہیں، یہ اہل قبلہ ہیں. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے جو ہم نے یاد کرنی ہے کہ کسی اہل قبلہ کی تکفیر ہم نہیں کر سکتے. کسی ایک عام جو مسلمان ہے جیسا بھی ہے اس کو مسلمان سمجھیں گے چونکہ وہ اہل قبلہ ہے. اچھا، سو لانگ کہ وہ ضروریات دین کا انکار نہ کریں. یہ اگلی ٹرمینالوجی ہے، اس کو بھی یاد کریں. اگر ضروریات دین کا وہ مسلمان انکار کرے گا، چونکہ بالعموم عام مسلمان ایسا نہیں کرتے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ عید کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں بھی بڑا موٹا کچھ کر لیتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، جو نماز ہاتھ میں چڑھ جائے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تو مسلمان ہیں وہ، ان کی تکفیر نہیں کرنی. اچھا، اب علماء نے فرمایا اگر کسی شخص کے اندر 99 وجوہات کفر کی نظر آئیں اور ایک درجہ اس میں ایمان کا نظر آئے، وہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں، میرا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، میرا نام فاطمہ ہے، عائشہ ہے، تو اس کو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے. اچھا، سبحان اللہ و بحمدہ. اگلی دلیل، آئمہ اربع، محدثین کرام، اولیاء اللہ جیسے حضرت جنید بغدادی، امام غزالی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شمس تبریز، حضرت مولانا روم، حضرت مجدد الافسانی اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہم، یہ سب سنی مسلمان تھے. ٹھیک ہے جی. اگلی دلیل، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو رہتے ہیں مسلمان، وہ پریڈومیننٹلی اکثر ان میں سنی مسلمان ہیں. پھر شعار اللہ، 5 وقت کی نماز، بعض فرقے تو عصر اور عشاء کی نمازیں بھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی آپ کو سنی مسلمانوں میں نظر آئے گا. عید کی نمازیں نظر آئیں گی، صلاۃ التراویح کا قیام نظر آئے گا، تو یہ سب سنی مسلمانوں میں نظر آئے گا. اچھا، اب ہم آتے ہیں کنکلوژن کی طرف، ٹھیک ہے نا. جو اصل تھیسس تھا آج کے اس پریزنٹیشن کا، کہ پوری مسلمان امت بمقابلہ ایک شخص کے. اچھا، اب یہ جو صاحب ہیں جن کے پیچھے آج پتہ نہیں کتنے پاکستان انڈیا کے مسلمان لگ چکے ہیں اس شخص کے پیچھے، اس کے بیانات سنتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے متفق ہیں. اب آپ ذرا توجہ فرمائیے گا، کیس آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، فیصلہ آپ فرمائیں میرے بھائی اور میری بہنوں. نمبر 1، سبحان اللہ، دیکھیں یہاں امریکہ میں
اور یہ اصول پوری دنیا میں بھی ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ قانون کی بالادستی ہے اور اس پہ بڑا عمل ہوتا ہے. ایک شخص کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے مگر وہ ایکسپائر ہو چکا ہے. وہ پولیس آفیسر اس کی گاڑی کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا لائسنس ایکسپائر ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے یہ لائسنس تو ہے. تو پولیس آفیسر کہتا ہے لائسنس تو ہے مگر ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے انٹل یو رینیو اٹ. پاسپورٹ ہے، ایکسپائر ہو چکا ہے. ایک آدمی ایئر لائن کو کال کرتا ہے کہ جی میں نے ریزرویشن کروانی ہے، تو وہ پاسپورٹ مانگتے ہیں مگر وہ کہیں جی پاسپورٹ آپ کا ایکسپائر ہو چکا ہے، آپ ٹریول نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر ایمان ایکسپائر ہو چکا ہے تو ایکسپائرڈ ایمان کے ساتھ میرے بھائی میری بہن انسان جنت میں بھی نہیں جا سکے گا. یہ اب بڑا سیریس مسئلہ ہے. اب آئیں، یہ جو شخص ہے یہ ایک طرف یہ بائیں طرف کھڑا ہے اور دائیں طرف پوری مسلمان امت کھڑی ہے. سب سے پہلے ایک شخص مسلمانوں کی مسجد میں آتا ہے، جمعے کا بیان سنتا ہے. آج ہمارے مولانا صاحب نے خطبے میں اور میں بھی اور ماشاءاللہ تلاوت میں بھی ختم نبوت والی آیات پڑھی. وہ کہتا ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. الحمدللہ. کل وہ ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جو کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے ساتھ بڑی بڑی بن جاتا ہے. تو توجہ فرمائیں کہ آپ بیک وقت ویلڈ پاسپورٹ، آپ کا پہلے پاسپورٹ ہو، ڈرائیونگ لائسنس ہو، کریڈٹ کارڈ ہو، ویلڈ ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت وہ ویلڈ بھی ہے اور ایکسپائرڈ بھی ہے. یا وہ ویلڈ ہے یا وہ ایکسپائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ معراج مبارک، معراج شریف. آپ 15ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیں، کیسی شان و شوکت کے ساتھ آئی ہے. پھر آپ 27 جز میں سورۃ النجم کی آیات پڑھیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کی تفسیر پڑھیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. کیا یہاں اللہ تعالیٰ خواب کا ذکر کر رہے ہیں؟ یعنی یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے معجزے کو معاذ اللہ ڈیمینش کر کے اس کو خواب کے ساتھ لنک کر رہا ہے. اور اگر کوئی مسلمان، جس طرح کہ آج کل مسلمان اس کو فالو کر رہے ہیں، میڈیا پرسنالٹیز، مووی سٹارز، دس اینڈ دیٹ، اور کہہ رہے ہیں جی کہ دے ایگری ود ہم، تو یہاں پہ یہ عاجز یہ دعا پڑھتا ہے. بلکہ آخر میں وہ دعا پڑھتے ہیں. اگلا طرف آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. ہمارے پاس عمل ہی کیا ہے؟ ایک ہی تو عمل ہے ہمارے پاس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قیامت آ رہی ہے، قیامت ہمارے سر پہ کھڑی ہے. سورۃ المعارج میں فرمایا انہم یرونہ بعیدا، وہ اس کو دور سے دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں. قیامت کا دن سر پہ آ کھڑا ہے. اور قیامت والے دن میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، جو چیز ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، ایک اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. شفاعت کا یہ انکار کر رہا ہے.
یہ صاحب انکار فرما رہے ہیں شفاعت کا. اور اگلا پوائنٹ توجہ فرمائیں، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اس پہ اجماع امت ہے، اجماع صحابہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، اور آج بھی پوری مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت مبارک ہوئی اور آپ کا نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ آف عیسی. اور یہ کس سے ثابت ہے؟ متواتر احادیث سے ثابت ہے. جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے، متواتر حدیث کا انکار بھی کفر ہے. اور آگے آئے امام مہدی علیہ السلام، ان کا بھی یہ انکار کرتا ہے. اب فیصلہ آپ فرمائیں کہ جب روح قبض کی جائے گی اور فرشتوں نے کہہ دیا کہ تمہارا ایمان تو ایکسپائر ہو چکا ہے، پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سوچ اور غور و فکر کی توفیق نصیب فرمائے. ان انگلش، Subhanallah, the ayah that this Ajiz recited, verily those who believe, who have Iman and do good deeds, they are the best of the creatures. Now, what is Iman? That there is no God other than Allah, and Allah is without any partners, and nothing is like Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala is pre-eternal and post-eternal. Amantu billah wa malaikatihi. Allah subhanahu wa ta'ala has created angels from light and has given them various duties to perform. They are not visible to human eyes, they cannot commit any sin, nor can they disobey nor can they disobey Allah subhanahu wa ta'ala, and they strictly follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutubihi, we believe in Torah, Old Testament, Zabur, Psalms, Injil, the New Testament, and Holy Quran. Wa rusulihi, we believe that Sayyidina Adam alayhi salam was the first Nabi, and Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger. And there were about 124,000 total Anbiya or Rusul, and 313 of them were Rusul. Then belief concerning the noble companions. Sahabi, a companion, is anyone who saw Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the state of Iman and passed away in the state of Iman. And there are ranks among Sahaba, and Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman, Sayyidina Ali, Ridwanullah alayhim ajma'in. And we believe all the companions, all the Sahaba, their graves are gardens from the gardens of paradise. Ridwanullah alayhim ajma'in. May Allah be pleased with them. Amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir, the last day. To believe in the day of judgment, that the difficulties and hardship of day of judgment are true. And then we will be buried, and based on our Iman and good deeds, either our graves will be gardens from the gardens of paradise or a pit from the pit of hellfire. The signs of the day of judgment. Imam Mahdi alayhi salam, Dajjal Akbar, Antichrist, and the second coming of Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam. Then comes Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir
وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ ta'ala. We believe in the fate. We believe that all good and bad in the fate, in qadr, in taqdeer. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ ta'ala. That the fate, good and bad, is given by Allah subhanahu wa ta'ala. We believe in qadr, that Allah subhanahu wa ta'ala has the knowledge of everything before its creation. Wal yawmil akhir, believe in the afterlife. So it's very important, as I said today in my Friday bayan, as a Muslim, no karma, no reincarnation, please. It's totally against our belief system. Okay? So we should not use these terminologies. To believe in the hereafter is that once a person passes away, the eternal life begins, the eternity begins. Now we come to a very important hadith. It's part of a hadith known as Hadith Iftaraq. It's in Tirmizi Sharif, narrated by Subhanallah, Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, without doubt, Bani Israel were divided into 72 sects. My ummah will be divided into 73 sects, and they will all go to hellfire except one. The companions submitted, O Prophet of Allah, al-Islam, which group will be that except the one group? Prophet ﷺ said, Ma ana alayhi wa ashabi, in which there is my tariqah and the tariqah of my companions. And there are plenty of other ahadiths in which Prophet ﷺ said, Alaykum bi sunnati, I order you to follow my sunnah. Based on that, the terminology was derived, Ahl Sunnah wal Jama'ah, and it is commonly used as Sunni Muslim. So, the scholars have said all those 72 sects will not go to hellfire for eternity. No. They will eventually come out. Because they differed in, and they did ikhtilaf, difference, in juzwiyat aqaid, in the portions of belief. But in principle, they all agree, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is none worthy of worship but Allah, and Sayyidina Muhammad al-Islam is the messenger of Allah. So they are all, it's very another important terminology. We all need to learn, because it's a time of fitna we are going through. People are rejecting the fundamentals of Iman, and they're calling themselves Muslim, and these ignorant people are leading innocent Muslims away from Islam. Ma'azallah. May Allah save our Iman. So Ahle Qibla, it's very important. Majority of the Muslims, they are Ahle Qibla, because they say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So long they do not reject Zururiyat Deen. It's very important. Another important terminology we need to know, Zururiyat Deen. Or Mutawatir Hadith, or Mutawatir Aqidah. If they don't reject it, no matter what they are, they will be considered a Muslim. The scholars have said, if a Muslim believes in, if there are 99 reasons of kufr or disbelief, and there is one reason is found, then he should be considered a Muslim. Now, before I conclude, okay,
Allah subhanahu wa ta'ala, very important points, really, it increased my iman. A lot of dua came from our ulama. Allah subhanahu wa ta'ala used Holy Quran, the protection of Holy Quran through Huffaz. And most Huffaz who memorize Quran are found in Sunni Firqa. Next, all Aima Arba, Muhaddisine Karam, Awliya Allah are found, they were all Sunni Muslims, such as Hazrat Junaid Baghdadi, Hazrat Imam Ghazali, Hazrat Sheikh Abdul Qadir Jilani, Hazrat Shams Tabriz, Hazrat Maulana Rum, Hazrat Mujaddid al-Afsani, and Khaja Muinuddin Chishti, Rahmatullah alayhim. They were all Sunni Muslims. Predominantly, majority of the people who live in Makkatul Mukarramah and Madinatul Munawwara, they are Sunni Muslims. Now, a very important conclusion, and then this ajiz will be out of your way. Jazakallah for your time. Like a person, now at least in America, this is how it is. And I'm sure this is how it is in most of the countries in this world. A person cannot drive a car with an expired driver's license. A person cannot fly with an expired passport. You cannot have a credit card, a driver's license, or a passport which is valid and expired at the same time. Likewise, my Muslim brothers and sisters, we cannot have Iman which is valid and expired at the same time. Now, this man, Muslim, the entire Muslim Ummah versus this one man who is misleading Allah knows how many Muslims away from Islam. Innocent Muslims. Let's start. A Muslim goes to a Muslim masjid and he hears Imam talks about the finality of Prophet ﷺ, and he says he agrees. The next day he goes to a place where people, ma'azallah, reject the finality of Prophet Muhammad ﷺ. Same thing. You cannot have a valid Iman and an expired Iman at the same time. That's rejection. That's kufr. Ma'azallah, to reject the finality of Prophet ﷺ. Next, one of the biggest miracle of Prophet ﷺ is his ascension to high heavens. You look at the verse number 1 of in the 15th juz. You look at 27 juz, Suratul Najm, and you read those verses and read tafsir that has traveled through the centuries. You never get an idea, ma'azallah, that Allah subhanahu wa ta'ala is describing a dream. This man, ma'azallah, diminishes one of the greatest miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a dream, ma'azallah. Next, the day of judgment is upon us. It's not far. As I and you leave this world after our souls are taken by Malk al-Maut, subhanallah, our eternity will begin. And we have two hopes, my brothers and sisters. One, the maghfirah of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah Rahman and Rahim will forgive our sins. And number two, the intercession, the shafa of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah.
So, and he rejects it. And two more things, and then I'm done for now. And I'll be back. Bisharte Zindagi. The ascension of Isa alayhi salam and coming back of second coming of Jesus is a mutawatir aqidah. Like a verse of Quran, a Muslim cannot reject mutawatir hadith. He rejects it openly. And finally, the Zuhur of Imam Mahdi alayhi salam. Proven from 40 Sahih Ahadith, I believe. This is one of our basic aqidah. We are all waiting for Imam Mahdi alayhi salam. And inshallah he will come. He rejects it. Now you decide. The entire Muslim Ummah on the right side, this one man on the left side. And Allah knows how many innocent Muslims are following him today. What if, when they die, and they're told by angels, Allahumma khfasna, Allahumma khfasna, Allahumma inna nas'aluka al-iman laysa ba'dahu kufr. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr. Amantu billahi wa rusulihi. What if they're told by angels, your iman has expired, you cannot enter into paradise? Please take care of yourself. Wama alayna illa al-balagh. Until next time, peace and blessings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.